کلام اعلیٰ حضرت ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیرے ٹکڑوں پہ تلے غیر کی ٹھوکیں پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شیبت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شیبت تیرا، نہیں سنتا ہے نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ جود کا مطلب ہوتا ہے سخاوت، کرم، مہربانی۔ شاہ لفظ شاہ کا مخفف یعنی بادشاہ، فتح مکہ معظمہ۔ اب مطلب تشریح سماعت فرمائیں۔ اے مکہ معظمہ کے بادشاہ، آپ کی سخاوت اور مہربانی کی کیا بات ہے جس کسی مانگنے والے نے آپ کے سامنے جھولی پھیلائی، سوال کے لیے ہاتھ پھیلایا، آپ نے آج تک کسی کو خالی نہیں لوٹایا، مانگنے والے کے کانوں نے آپ کی زبان مبارک سے آج تک لفظ نہیں سنا۔ خواہ مانگنے والے کا سوال پورا کرنے کے لیے آپ کو کسی سے ادھار لینا پڑے، لیکن آپ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ کسی شاعر نے آپ کے اس وصف کو اس خوبصورتی سے بیان کیا ہے، نہ رفع لاب زبان مبارکش ہرگز مگر در اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی کلمہ شریف کے علاوہ آپ کی زبان سے کبھی لفظ لا یعنی نہیں سنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے، آپ کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ جاری تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کسی سائل کو خالی واپس نہیں لوٹایا، یعنی کبھی لفظ نہیں فرمایا۔ سید نصیر الدین نصیر صاحب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت و مہربانی کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے، تنگی دامہ پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، تنگی دامہ پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بغتا اور بھی کچھ مانگ، ہر چند کی آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول، کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ، نہیں کا لفظ آیا ہی نہیں لب پر کبھی ان کے، نہیں کا لفظ آیا ہی نہیں لب پر کبھی ان کے، کسی کو ہاتھ خالی در سے لوٹایا نہیں کرتے۔ زمانہ نے زمانہ میں سخی ایسا کہیں دیکھا، زمانہ نے زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، لبوں پر جس کے سائل نے
نہیں آتے نہیں دیکھا، مان مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا، مان مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا۔ یہاں نہ ہے نمکتا سے یہ کہنا کیا ہے، یعنی اس سخیوں کے سخی ذات کے یہاں نہ کا تصور ہی نہیں، مانگنے والے کی جھولی تنگ پڑ جائے گی، ان کی عطاؤں میں کچھ کمی نہیں، ان کی عطا کا دیکھ کے دفتر کاتب قسمت سے حیران ہے، اور تو اس میں سب ہے، اور تو اس میں سب ہے، لیکن لفظ نہیں کا نام نہیں۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ تیرا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ تیرا تیرا، دھارے کھیلتے ہیں سخا کے وہ ہے دریا تیرا، دھارے کھیلتے ہیں سخا کے وہ ہے دریا تیرا۔ اس شعر کا مطلب بھی سماعت فرمائیں۔ دھارے بمانا دھار یعنی بلندی سے گرنے والا پانی، موج مطلب بہاؤ، عطا سخاوت عنایت، قطرہ بوند تارے ستارے کو بولتے ہیں، سخا سخاوت اور عطا کو کہتے ہیں، ذرہ ریت یا مٹی کا چمکتا ہوا باریک سا ریزہ ہے۔ مطلب تشریح سماعت کیجیے۔ آپ کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی سخاوت کا ایک قطرہ موجیں مارتے ہوئے دریا کی طرح ہے، آپ کا عطا کیا ہوا ذرہ اس قدر چمکدار ہے جیسے سخاوت کے آسمان میں کوئی ستارہ روشن ہو۔ فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا، فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں دریا تیرا۔ اس شعر کا بھی مطلب سماعت کیجیے۔ فیض کا مطلب ہوتا ہے فائدہ ہونا، تسلیم جنت میں واقع ایک نہر کا نام ہے، نرالا انوکھا عجیب تر، تجسس کا مطلب ہوتا ہے تلاش جستجو، مطلب وہ تشریح سماعت کیجیے۔ جنت کی اس نہر کا قرآن پاک میں سورہ المطففین میں اس طرح سے ذکر ہے، وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، اور اس کی ملونی تسنیم سے ہے، یہ وہ چشمہ ہے جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں۔ جنت میں پلائی جانے والی شراب تین قسم کی ہوگی، شراب طہور جس کی نہر ہر میں پہنچے گی، یہ شراب دنیاوی شراب چھوڑنے کے بدلے ہوگی، رحیق مختوم جو بوتلوں میں پیک ہوگی، اس میں خوشبو کے لیے تسنیم کے چند قطرے ملائے جائیں گے۔ یہ شراب ابراروں کے لیے ہوگی، مقربین ہمیشہ خالص تسنیم پئیں گے، ان کے گھروں میں تسنیم کے چشمے جاری ہوں گے، اس کی مہک و لذت خواب و خیال سے بڑھ کر ہوگی۔ حدیث شریف میں تسنیم کے بارے میں مذکور ہے کہ یہ جنت کی ایک نہر ہے جس کی لمبائی 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کے کناروں پر رکھے گئے کٹورے آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، جو ستاروں کی مانند ہی چمکدار ہیں۔ جو شخص اس نہر سے ایک بار پی لے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہوا کہ اے تسلیم پر اختیار رکھنے والے آقا، آپ کی کرم نوازی سب سے جدا گانا ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ جسے طلب ہوتی ہے وہ خود چل کر مطلوب کے پاس آتا ہے، جسے پیاس ہوتی ہے وہ خود پانی کی تلاش و جستجو کرتا ہے، لیکن آپ کا نوازنے کا انداز منفرد ہے کہ آپ کے فیض کا دریا خود پیاسوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی تشنگی کا سامان کرتا ہے۔ اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ بارا
اغنیاء بنتے ہیں در سے وہ عمارہ تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ رستہ تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ رستہ تیرا۔ اغنیاء کا مطلب ہوتا ہے غنی، یہ غنی کی جمع ہے یعنی مالدار، پلتے ہیں پرورش پاتے ہیں، در دروازہ کو بولتے ہیں باڑا، احاطہ وہ چار دیواری، خیرات بانٹنے کا مرکز، اصفیاء صوفی کی جمع بمعنی صاف دل لوگ، راستہ اور راہ کو بولتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ ایسے سخی ہیں کہ آپ کے در اقدس سے مالداروں کو بھی نوازا جاتا ہے، بادشاہوں کو تاج سلطانی عطا کیا جاتا ہے۔ آپ کا راستہ ایسا راستہ ہے کہ جس پر صوفی حضرات جو مقبول بارگاہ الہی ہوتے ہیں سر کے بل چلنا اپنے لیے سعادت کا باعث سمجھتے ہیں۔ کتب سیر میں آتا ہے کہ حضرت امام مالک نے ساری عمر مدینہ شریف میں بسر کی، جب آپ راستہ چلتے تو راستے کے کنارے کنارے چلتے کہ کہیں میرا پاؤں اس جگہ پر نہ پڑ جائے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لگے ہوئے۔ اسی طرح سے مجبور ہے کہ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مدینہ شریف میں 11 دن ٹھہرنے کی سعادت حاصل ہوئی تو آپ نے ادب کے پیش نظر پیشاب و پاخانے اور ریح کو رفع نہیں فرمایا۔ جب کبھی حاجت ہوئی تو اس کے رفع کے لیے مدینہ شریف کی حدود سے باہر نکل جاتے۔ جن دنوں مدینہ شریف ترکوں کی عملداری میں تھا تو ان دنوں زائرین کی کثرت کے باعث مسجد نبوی میں توسیع کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مسجد کے معمار و مزدور سب حفاظ کرام تھے، کام کے دوران ہر وقت تلاوت کرتے رہتے۔ کام کے دوران اگر پتھر اپنی جگہ پر ٹھیک نہ بیٹھتا یا نصب ہونے کی جگہ پر کچھ فرق ہوتا تو اس کے کاٹ چھانٹ موقع پر ہی نہ کرنے لگ جاتے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے باعث اس مقصد کے لیے خصوصی طور پر تیار کروائے گئے۔ جو کڑوں پر مدینہ شریف کے حدود سے باہر لے جاتے اور اپنی مطلوبہ کاٹ چھانٹ کر کے ضرورت کے مطابق درستی کر کے پھر مسجد نبوی میں تشریف لے آتے اور مطلوبہ جگہ پر نصب کر دیتے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہے ہر جا تیری گلی میں۔ فرش والے زمین والے، شوکت مرتبہ، روب و دبدبہ، علو بلندی، خسروا شہانہ خوبصورت، عرش آسمانوں پر واقع، بلند مقام، فریرا جھنڈا۔ آپ کے مقام و مرتبے کی بلندی کی زمین والوں کو کیا خبر؟ یا رسول اللہ آپ کی بادشاہی کا جھنڈا تو عرش کی بلندیوں پر لہرا رہا ہے۔ کتب سیر میں ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ 3 جھنڈے لے کر زمین پر اترے۔ ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کیا، دوسرا جھنڈا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دے یعنی خانہ اقدس پر، اور تیسرا جھنڈا بیت المعمور پر نصب کیا۔ بیت المعمور عین کعبہ کی سیدھ پر عرش پر واقع ہے جو فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے۔ آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خان لقب کسی کا ہے تیرا تیرا۔
خوان بولتے ہیں دسترخوان جسے بچھا کر کھانا کھایا جاتا ہے. زمانہ وقت کو بولتے ہیں. زمین و آسمان کے رہنے والے. لقب وصفی نام صاحب خانہ گھر والا میزبان. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور ان میں جو کچھ بھی ہے آپ ہی کے لیے بنایا. زمین بھی آپ کے اختیار میں ہے, آسمان بھی آپ کے اختیار میں ہے. یہ سب آپ کا دسترخوان ہے, آپ ہی میزبان ہے. آپ کے کرم سے زمین و آسمان والے آپ کے دسترخوان سے پھل رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در سے کسی کو ایمان کی دولت مل رہی ہے, کہیں گناہوں کو معافی مل رہی ہے, کہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری ہو رہا ہے, کسی کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کیوں مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. مالک حق ملکیت رکھنے والا, حبیب دوست, محبوب جس سے محبت کی جائے, محب محبت کرنے والا. جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس میں دوئی نہیں ہوتی. محبوب اور محب میں تیرا میرا نہیں ہوتا. جو کچھ محب کا ہوتا ہے وہ سب کچھ محبوب کا ہوتا ہے. اسے ہر طرح سے تصرف کا اختیار ہوتا ہے. یا رسول اللہ آپ مالک حقیقی کے محبوب ہیں, اس مناسبت سے آپ ہر چیز کے مجازی مالک ٹھہرے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. آپ یوں عرض کریں, اے اللہ تو ہی ملکوں کا مالک ہے, جسے تو چاہے اپنا ملک عطا فرما دے.